السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ بات ان پر گراں گزرتی ہے، اور تمہارے فائدے کے وہ بڑے حریص ہیں، ایمان والوں کے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں، فَقُل، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے اس سورت کی آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 128 اور 129 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ تبارک و تعالی دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ آخری دو آیات ہیں، اور اب آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیج کر جو احسان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، لوگوں کے پاس بھیجا گیا، مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں واضح طور پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے جب اس میں بھیجا تو ان پر احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بالکل اسی طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں، مسلمانوں، تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم ہی میں سے ہے کا دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ نور ہے، یہ وہ نور یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جیسے تم بشر ہو، تم انسان ہو، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، رہتے ہو، سہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، تمہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں بھی درد ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بھی رشتے ناتے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کو بھی اگر کچھ ہو تو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بھی اگر کچھ خوشی کی خبر ملے تو ان کو بھی خوشی ملتی ہے۔ تو جیسے تم انسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی انسان ہے، بشریت میں سے ہے، کوئی نور یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، فساد عقیدہ، ان کا عقیدہ غلط ہے، خراب ہے، تو وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، نہیں، ان کو انسان نہیں بولنا، انسان بولنے سے ان کا انسلٹ ہوگا، ان کی جو ہے عزت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کی جو بات لوگ بولتے ہیں اور اس طرح کے گورکھ دھندوں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ جس طرح سے تمہارے پاس نفس ہے، جان ہے، جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ کہیں دوسرے جگہ سے نہیں، جیسے تم انسان ہو، تمہارے درمیان آئے، تم نے ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو، سب کچھ تم لوگوں نے دیکھا، لہٰذا وہ جب رسول بن کر کے آئے ہیں اور تمہارے قبیلے کے اندر آئے ہیں، تمہارے قوم کے اندر آئے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ان کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، بہت ہی گرا گزرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر کوئی تکلیف پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پریشان کن ہوتی تھی ہر اعتبار سے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں، یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں انتم کا جو لفظ ہے، انتم انت سے ہے، اور ہر اس تکلیف، ہر اس مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہر تکلیف کے لیے انت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. دنیا میں بھی کوئی تکلیف پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں، آخرت میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ آپ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے فکر میں آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لوگ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے، آپ اس کی فکر میں اپنے آپ کو بالکل گھلا لیں گے، ختم کر لیں گے، یہ بات معلوم ہے. اور اسی طرح سے جب قیامت قائم ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ میری امت کے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑا ہی ناگوار ہے، بہت گرا گزرتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کیا کہہ دیا کہ ان الدین یسرن، یہ جو ہمارا دین ہے یہ بہت آسان ہے. گویا ہمارا دین بہت آسان ہے. اگر اس آسان دین پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد اصل ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے. محترم سامعین کرام، پہلی صفت بیان کی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عنتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ان کو گھرا گزرتی ہے. اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ حریص علیکم، تم کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچ جائے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچ جائے، تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. حریص علیکم، حریص مطلب دل میں بڑی خواہش ہے کہ ہماری امت کے لوگ دنیا میں بھی نقصان سے بچ جائے اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ جائے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو، تمہاری کمر کو، تمہارے پیٹھ کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا ایسا؟ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نبی نے کیا کہا؟ جو ہم لوگوں کو بتلایا ہے، ہمارا عمومی کام اس سے الٹا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ زبردستی جہنم کے اندر گرنے کے چکر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پر کوئی تکلیف پہنچ جائے ان کو بہت گراں گزرتی ہے. اور حریص علیکم، تم کو فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑے حریص ہیں. اور آگے مزید فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے اوپر بڑے مہربان اور انتہائی شفیق ہیں، بہت نرمی کرنے والے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اور یقیناً یہ ایسے صفات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کرتے ہیں. ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر اس کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. تولو کا مطلب منہ موڑتا ہے. اگر ان باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی کوئی منہ موڑتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اعراض کرتا ہے، دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا. اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ. تو آپ کہہ دیجئے، جو بھی اعراض کرے تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا، میرے لیے بس وہ اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. بس وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کو بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور نبی کے ذریعے سے ہم لوگ بھی اگر ہم نبی کے اطاعت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اگر نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اپنی کوشش یہی ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر چل کر کے جنت کو حاصل کر لیں، اور ہم اگر لوگوں کو بتلاتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ محترم سامعین کرام، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو آدمی صبح میں 7 مرتبہ پڑھ لے اور شام میں 7 مرتبہ پڑھ لے، تمام فکر، تمام غم سے یہ آیت کریمہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا